रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रात ग्रामी, मैं अकेला ही चला था राह रुए मंजिल मगर सोने सोने सूरतें मिलती गईं सूफ़ियों की। ये देखें जी, मैं एक सूफ़ी के पास आया हुआ हूँ। ये बड़े खूबसूरत इंसान हैं और माशाल्लाह आप देखें, फिर उसके बाद इनकी बातें सुनेंगे। मैं अकेला ही चला था राह रुए मंजिल मगर, दोस्त मिलते गए, रफ़ीक मिलते गए, साथी मिलते गए और कारवां बनता गया। तो अब ये पहला सूफ़ी सफ़र का पहला सफ़र जो है वो सूफ़ियों को ढूंढने के लिए था। अब सूफ़ी है क्या? सूफ़ी साफ़ सुथरा बंदा है जिसने बड़ी ही साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी हुई, ठीक है। उसकी ज़िंदगी में अब देखें, चिट्टा कपड़ा है ना, उसके ऊपर अगर एक दाग पड़ जाए ना, वो दूर से नज़र आता है, सारी दुनिया को पता है वो ऐसे तो काला दाग है, ठीक है। लेकिन अगर ना हो तो फिर वो सूफ़ी है। सूफ़ी कौन है? जो बगैर दाग के चल रहा है, उसकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की ज़ात ने कोई दागदार नहीं किया, ठीक है। अब अंदर पता नहीं कितने गुनाह लेके घूम रहा है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे साफ़ है। अब सूफ़ी की बहुत सारी तारीफ़ आप लोगों ने सुनी होगी। तो इस वक्त हम सूफ़ी सफ़र के सफ़र में रवाना हुए तो पहुँचे हैं हम मुनीर साहब के पास। तो ग्राउंड में जो बना रहा हूँ, जो वो आपको मैं जो बात हमका टॉपिक जो हमने छेड़ना है आपके साथ, जो साझ करने के लिए, आपके साथ जो शेयर करने के लिए, वो ये छेड़ना है कि सबसे पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, अल्लाह ताला का जो हुक्म है, उसके मुताबिक बच्चे तो अल्लाह ने देने हैं, ठीक है। उसके बाद ज़िम्मेदारी आ जाती है बाप के ऊपर। समझ आइए बात की। बात ये है कि ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आई? बाप के ऊपर। अब बाप के ज़हन में अगर ये बात आ जाए ना कि यार मैंने इनको पालना है, मैंने इनको रिज़्क देना है, मैंने इनको तालीम देनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो वो रास्ते से भटक जाएगा, ठीक है। अगर वो इनको जिसका है उसके हवाले कर दे कि मेरा नहीं है, ये पैदा हुआ है मेरे पास, अमानत उसकी है, ठीक है, मैंने उसके हुक्म के मुताबिक इसके साथ तल्लुक़ रखना है, ठीक है, तो फिर वो रंग दिखाएगा अल्लाह। जो जिस सूफ़ी के पास हम आए हैं, ये एक स्टैंडर्ड है जो इसको अल्लाह ताला ने रंग दिखाए, ठीक है। तो हुक्म के मुताबिक जनाब हम अब मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुनीर साहब अपनी जो तजर्बा है उसको हमारे साथ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ उनकी घबराहट को दूर करें, ताकि वो इस लूण तेल से निकल के एक नज़रिए पे काम करें। नज़रिया कौन सा है? अल्लाह का नज़रिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सुन्नत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका हुक्म, ठीक है। तो इनके वालिद ने उनका हुक्म मानते हुए इनकी ज़िंदगी को शुरू करवाया। लेकिन आज ये किस हालत में है, इन शॉर्ट आपको बताएंगे। तो मुनीर साहब, कम अप विद योर व्यूज़। जी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अलवी साहब ने कुछ टॉपिक छेड़ा, तो उसी के ऊपर मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया और अपनी ज़िंदगी का एक तजर्बा और मुख्तलिफ़ लोगों के जो मैंने व्यूज़ देखे हुए हैं, वो मैंने अलवी साहब से मैंने वो अपना तजर्बा एक शेयर किया कि अलवी साहब कह रहे थे कि लोग जो हैं वो अपने बच्चों को इस लिहाज से लेके बैठे हुए हैं, उनकी शादियां नहीं कर रहे कि वो जवान बड़े हो जाएं और वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, वो अपने कारोबार वाले हो जाएं, वो अपना रिज़्क कमाने वाले हो जाएं, फिर जाके हम उनके निकाह करें। अभी मैं अपने ही जानने वालों में से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी बेटियाँ उम्र बेचारी गुजार चुकी, वो 30-30, 35-35 साल की होगी, कोई डॉक्टर बन के बैठी हुई है, कोई इंजीनियर बन के बैठी हुई है। इसी तरह बेटे उनके वो कहते हैं जी हम कमा लें और हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, फिर जाके हम शादियां करेंगे।
تو یہ تو اللہ پاک نے اولاد جو دی ہے ان کا رزق اللہ پاک نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک نے ان کا رزق جو ہے نا وہ اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو دیکھیں کہ میں ابھی 10ویں میں پڑھتا تھا جب میرے والد صاحب نے کہا کہ جی ادھر میری بھتیجیاں جوان ہیں اور ان کی شادیاں کر دو۔ ہم فرض پورا کرنا چاہ رہے ہیں اپنا۔ وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے شرع کے عین مطابق کہ بچہ بیٹا بیٹی جب جوان ہو جائیں تو ان کو نکاح کر دو، اور یہی اللہ کا بھی حکم ہے، یہی ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے۔ تو اس وقت مجھے یہ چیز بڑی عجیب لگ رہی تھی کہ میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں اور میں ابھی کسی کھاتے کا نہیں ہوں۔ تو والد صاحب یہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ جو ہے نا فصل پہلے والی، یہ پہلے کی اگائی فصل، اس کا رزلٹ اللہ بڑے فائدے والا دیتا ہے۔ تو الحمدللہ میٹرک والے بندہ جب شادی کر کے پھر اس کی اللہ نے اولاد بھی دینی شروع کر دی، ساتھ ساتھ اللہ نے ہمارے رنگ بدلنے شروع کر دی۔ وہ وقت جب ہمارے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوتے تھے، اور آج الحمدللہ کروڑوں کا گھر، کروڑوں کی گاڑیاں اللہ پاک نے دی ہیں، اللہ پاک نے صحت بھی دی، اللہ پاک نے عزت بھی دی۔ پھر اللہ پاک نے مجھے جو اولاد دی، میری صرف ایک ڈیوٹی تھی، باقی رزق اللہ کی ڈیوٹی ہے۔ میری جو ڈیوٹی تھی وہ ان کی تعلیم اور تربیت، وہ الحمدللہ میں نے ان کو حق حلال کی کما کے دیا، انہوں نے بھی آگے اس کا نتیجہ اللہ نے ان سے اچھا رزلٹ دیا، وہ پڑھ لکھ گئے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی انجینئر، الحمدللہ پر اچھے روزگار والے بچے۔ ابھی میری ان بھائیوں سے درخواست ہے، ان والدین سے جو اپنی بیٹیوں کو ان کی بھی وہ بہت زیادہ تعلیم کر لیں اور بہت زیادہ ہائی فائی ایجوکیشن کر لیں اور پھر ان کے لیے ہائی فائی ہم رشتے ڈھونڈ لیں، ان کے چکروں میں جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان بیچاریوں کی عمر گزر رہی ہے اور ان کا نقصان اور وبال انہی والدین کے اوپر آ رہا ہے۔ اسی طرح بیٹوں کا جی، وہ بیٹوں سے میں نے کوئی لڑکوں سے بات کی، یار آپ ماشاءاللہ اتنی عمر کے ہو گئے ہیں، ان کے والدین سے بات کی ہے، بچوں سے نہیں، یار یہ تھوڑا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ یار پاؤں پہ کب کھڑا ہوگا؟ جب قبر میں ٹانگیں چلی جائیں گی، پھر آپ ان کی شادیاں کریں گے۔ وہ ہم تو اپنے نبی کی جو آل ہم نے بڑھانی ہے اللہ کے فضل سے، وہ بھی ہم روک رہے ہیں، اور پھر جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں پھر ان کو اللہ اولاد دیتا ہے، پھر اس سے اللہ رزق بھی وسیع کرتا ہے۔ ہم تو کسی کھاتے کے نہیں تھے، آج اللہ نے ہمیں ایسے رنگ دیے، دنیا کی ساری نعمتیں اللہ پاک نے دی۔ تو بھائی درخواست ہے ان والدین سے جو اپنے بچوں کو بوڑھا ہونے تک کی عمر کو لے کے بیٹھے اور ان کے نکاح نہیں کر رہے، تو درخواست ہے میاں ان کے لیے سوچیں، ان کے رزق کا مت سوچو، ان کے شریعت آپ پوری کریں۔ جزاک اللہ جی۔ تھینک یو ویری مچ منیر صاحب۔ یہ دیکھیں جی، آپ نے ایک پریکٹیکل بندے کی بات سنی، لیکن یہ صوفیانہ بات، اس میں کوئی کسی قسم کی ملمہ کاری، ٹھیک ہے، کوئی میک اپ کچھ بھی نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے، یہ اصلی بات ہے۔ تو اس کے اوپر اب مجھے نہیں ضرورت کہ میں کوئی بھی بات کروں، لیکن میں ایک مزہ پیدا کرنے کے لیے بات کر دیتا ہوں کہ منیر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کوانٹٹی کتنی ہے ان بچوں کی۔ 2 بچے تو ادھر کھیل رہے تھے جب میں آیا ہوں، تو میں نے کہا بھائی 2 تیرے پوترے، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یار سنا، کہتا یار مجھے نا تعداد کا نہیں پتہ۔ اب دیکھیں ان لمیٹڈ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرو کس لیے؟ میری امت کو بڑھانے کے لیے۔ اب دیکھیں نا، اور اس پہ عمل کس نے کیا؟ منیر نے کیا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں اور نہیں، ان کو رزق کدھر سے ملے گا، ہیں؟ منصوبہ بندی کرو، ٹھیک ہے نا، منصوبے بناؤ، ٹھیک ہے۔ رب نے کہا کوئی منصوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی نے کہا میری امت بڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ عمل جس نے کیا وہ جناب آج بالکل خوش بیٹھا ہوا ہے، جس نے اس پہ عمل نہیں کیا وہ ڈیفینیٹلی سفر کر رہا ہے۔ میں تو صوفی سفر کے توسط سے منیر صاحب کی بات کو آگے رکھتے ہوئے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایک مرچ میں اپنے ساتھ ہمیشہ لے کے چلتا ہوں۔ اب یہ سمبل ہے، یہ اب چاہے کسی کو لگے، لیکن حقیقت کی بات، نبی کی بات، رسول کی بات، جو نہیں مانتا ان کو دین کی بات، ٹھیک ہے، وہ ہم نے کرنی ہے۔ تو اس کو ہم ساتھ اس لیے لے کے گھوم رہے ہیں چاہے کسی کو یہ لگے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں، کسی کو اگر تکلیف ہوئی ہو دلی طور پہ، ہم تو ہنسی خوشی میں
آپ کو بات ایک پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن پیغام بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، نبی بہت بڑا ہے، قرآن بہت بڑا ہے. ہم نے وہ پیغام صوفیزم میں آ کے آپ کو بڑی سادگی سے بتا دیا. ٹھیک ہے، مولوی صاحب جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کے الحمدللہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، شرع شریعت آپ کو بتاتے ہیں، اس پہ چلتے ہوئے آپ نے اپنی منزل کو پانا ہے. لیکن صوفی جو ہے وہ آپ میں انوالو ہو کے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے مرچ ہاتھ میں پکڑ کے اے ویکھو اے پاویں تانوں اے لگن لیکن اسی حق دی گل تواڈے نال کراں گے ہی کراں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جناب ہماری بات. اتوں پئی رات چھتنا سی کوٹھا تے چھت لئی یہ سبات ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ، اجازت دیجیے.